میرے اللہ کا علم کہاں سے آیا؟ وہ اس کی ذاتی صفت ہے، علیم بذات الصدور۔ علم کامل کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ علم کامل کے لیے ابتدا کوئی نہ ہو تاکہ شروع سے جانتا ہو، انتہا کوئی نہ ہو تاکہ آخر تک جانتا ہو۔ میں آج بول رہا ہوں، کل میری قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ آج آپ بینک چلا رہے ہیں، کل آپ کی قبروں کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ جو ہم سے پہلے ہم نہیں جانتے، جو ہمارے بعد وہ ہم نہیں جانتے، حتیٰ کہ جب موجود ہیں ہم پورا نہیں جانتے۔ تو علم کامل کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ ابتدا سے پاک ہو، انتہا سے پاک ہو، ساری کائنات سے بلند ہو تاکہ ساری کائنات کو دیکھ سکے، اور ساری کائنات سے پوشیدہ ہو تاکہ باریک سے باریک کائنات کی حرکت کو بھی سمجھ سکے اور دیکھ سکے۔ ٹھیک، ان 4 چیزوں کو جب میں ڈھونڈتا ہوں یا آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو صرف اللہ ہے، اللہ جس میں یہ 4 چیزیں ہیں، باقی سب ختم۔ کس طرح اللہ نے بیان کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو، یہ کل کائنات تیرے رب کو یاد کرتی۔ اور سبحہ میں تسبیح کا معنی بھی ہے تسبیح پڑھنا، لیکن اس کے اندر ایک جو خوبصورت معنی ہے وہ میں صرف تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے سمندر ہے نا، یہ آیت اس سے جا کے ریلیٹ ہو گئی۔ سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، سباحہ تیرنا۔ تیرنے اور چلنے میں کیا فرق ہے کہ چلنے والا جہاں چاہے مرضی کھڑا ہو جائے، ڈرائیو کرنے والا جہاں چاہے مرضی کھڑا ہو جائے، لیکن تیرنے والا جب تک کنارہ نہ آئے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ڈوبے۔ پانی میں اترنے کے بعد اب یہ نہیں چلے گی وہ تھوڑی چاہ پی لویے، تھوڑا سا لے لویے، ہوں نہیں سا لے سکتے، نہیں تو مچھیاں آئیاں تیرے سر تے۔ اب تو اگلے کنارے تک تمہیں تیرنا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے جیسے تیرنے والا جب تک آخری کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتا، ایسے ہی کل کائنات تیرے رب کو اس طرح یاد کرتی ہے کہ ایک پل کے لیے غافل نہیں، رکتی نہیں، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، یہ ساری کائنات فضا میں تیرتی تو جاری، خوفناک رفتار کے ساتھ تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ پکڑے جانا تمہارا مقدر۔ جب سے آدم کی نسل چلی ہے قیامت تک صرف ایک ہستی سے پوچھا گیا، چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا، عش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہیں آپ کو اجازت، باقی اور کوئی نہیں، آپ کے لیے اجازت۔ ما شئت، جب تک آپ زندہ رہنا چاہیں گے موت آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن فإنک میت، موت آئے گی ضرور، اس سے صرف آپ کا رب پاک۔ یہ تو بہت پہلے یہ بات جبریل لے کر آئے، اور جس دن آپ جا رہے تھے اس دن بھی 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر گرم دوپہر، جبریل تو اندر آ گئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے، اور جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ باہر موت کے فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ آپ نے اجازت دی، پھر وہ اندر آئے، آ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہا گیا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جاؤ۔ یہ صرف ایک ہستی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہستی اللہ نے بنائی۔
اللہ نے کبھی کسی کی قسم نہیں اٹھائی، کسی ذات کی، صرف آپ کی ذات کی قسم اٹھائی، لعمرک، آپ کی جان کی قسم۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ تورات، زبور، انجیل کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی جو ہمارے نبی پہ اترا، قاف والقرآن المجید۔ کسی کے نبی ہونے پر بطور دلیل قسم نہیں اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ابراہیم میرے نبی ہیں، نوح میرے نبی ہیں، صرف ہمارے نبی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آسان جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب کیلکولیٹڈ 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کی رات۔ یہ فگر ہے چاند کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے 63 سال چاند کے لحاظ سے ہے عمر، انگریزی کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ 16 دن، مختصر زندگی ہے، 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا، آدم علیہ السلام کی مٹی ابھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح پڑھا جنت میں تو کہا مہر ادا کرو۔ مہر تو کوئی کسی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا، مہر یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ رشتہ باقی رہے گا یہ مرد اس عورت پہ خرچ کرے گا، یہ اس کی ایک نشانی ہوتی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ کہ تیری نسل میں میرے حبیب آنے والے ہیں، ان پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، بس یہی مہر ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یہ چند باتیں ریکال ہو گئیں، وہ آپ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے، کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، دل نکال دو تو ڈیڈ باڈی، اور اس کے مضامین سارے وہی ہیں جو باقی قرآن میں، صرف اس کا جو ابتدا ہے نا وہ اور پورے قرآن میں کہیں نہیں، اور یہی چند جملے جس کی وجہ سے یہ دل ہے، قرآن کا دل ہے۔ کلمے میں سے رسالت نکل جائے تو کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں تو ڈیڈ باڈی ہے کلمہ ان کا، اس میں کوئی طاقت نہیں، وہ کلمہ توحید نہیں، کلمہ کفر ہے۔ تو یہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بس یہ 3-4 جملے پورے قرآن کا دل تھا۔ تو سورہ یاسین کا ابتدا تھی، تو اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، دلہن، اور سورہ والعصر کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہا جاتا ہے کہ رائی کے برابر اچھائی یا برائی تول دی جائے گی، جزا سزا کا نظام قائم ہے، پھر چاہے اس میں وہ کسی کو چھوڑ دے تو اس کی مرضی ہے۔ یہ قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہلاتی، اور قرآن کی سب سے خوفناک وعید جہنم والوں کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور قرآن کی سب سے خوشخبری والی آیت
ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے نافرمان بندے بندیو، ڈرنا نہیں، توبہ کرنا، میں سب معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ علا کا مطلب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں ہوئی، بھول کے اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عبادی تم بھی میرے ہی ہو۔ ایسے تمہیں کسی نے دھوکہ دے دیا کہ میں تمہارا نہیں، تم میرے ہی ہو، میں نے تمہیں بنایا، تم میرے ہی ہو۔ تمہیں مفتی فتویٰ دے رہے ہیں تم پکے کافر ہو، پکے جہنمی ہو، تمہاری کوئی بخشش نہیں، لیکن میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں ایک دفعہ میرے پاس آ جانا، فوراً دوستی لگا لوں گا، 1 سیکنڈ میں دوستی لگاؤں گا۔ دنیا میں سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے، اور سب سے مشکل مخلوق کو منانا ہے، کسی بھی روپ میں ہو اسے منانا بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ ہر حال میں اسے منانا آسان، ہر وقت منانا آسان۔ ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں، ہم نے کیا گناہ کرنے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی عمر بھی لے لے طاقت بھی لے لے، اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگاتے۔ ہم تو اپنے گناہوں سے کراچی نہیں بھر سکتے، اللہ کہہ رہا تو یہاں سے گناہ پیک کر کے رکھنا شروع کر، آسمان کی چھت تک پہنچا دے اپنے گناہوں سے، ساری کائنات کو اندھیر کر دے، صرف پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں۔ تو یہ قرآن کی سب سے زیادہ تسلی دینے والی آیت، اور جنت والوں کے لیے قرآن کی سب سے زیادہ بشارت والی آیت، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ میرے بندو جو چاہو گے پاؤ گے جنت میں، جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی وہاں سے اللہ تمہیں پھر اپنی قدرت کا دکھائے گا جو تمہارے خواب و خیال، تصور اور تخیل میں بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے چند باتیں اضافی طور پہ قرآن پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، کیوں کہ یہ اس جگہ کو چھیڑ رہی ہے، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے جو پورے اسلام میں دل کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے پورے جسم میں دل بند ہوا ختم۔ تو اللہ نے کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، زمین آسمان بننے سے پہلے 1000 سال، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر۔ دنیا میں کوئی شخصیت دعویٰ نہیں کر سکتی، آپ اپنے نظام معیشت میں پتہ نہیں کس کس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی امت مسلمہ پتہ نہیں کن کن کو دانشور بنا کر ان کے مشوروں سے چل رہے ہیں، اور کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جن کو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ صرف یہی سیدھے راستے پر ہے، یہی سیدھے راستے پر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، 2 گواہیاں ہیں، 2 گواہیاں۔ دیکھو نا، ہماری ہلاکت کوئی امریکہ کی سازش نہیں ہے، کوئی انڈیا کی سازش نہیں ہے، یہ کوئی اسرائیل کی سازش نہیں ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ قوموں کا دستور ہے، جب وہ زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں کو الزام دیتی ہیں، وہ اپنے اندر کی کمیاں تلاش نہیں کرتی۔ زوال باہر سے نہیں آتا، زوال سازش سے کبھی کوئی قوم زوال کا شکار نہیں، انسانی تاریخ بتاتی۔ جو قوم بھی ڈوبی، جس کے سفینے ڈوبے، اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے۔ سازش سے تھوڑے بہت نقصان ضرور ہو جاتے ہیں، سفینے ڈوب جائیں، ذلت و پستی میں جا گریں، تباہی و بربادی کے نئے نئی شکلیں سامنے آئیں، یہ سازشوں سے نہیں ہوتا، یہ اپنی تباہی سے ہوتا، اپنے زوال سے ہوتا۔ تو میرے نبی کے لیے اللہ 2 گواہیاں دے رہے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، اور پھر وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صرف آپ ہی سیدھے راہ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔
ساری کائنات کو ایڈوائزر دے دیا. آپ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں نا, کدھر بیٹھے ہیں, یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں, یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں, یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں. تو میرے اللہ نے کہا پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ایڈوائزر دیتا ہوں. ہم ایڈوائزر کیوں لیتے ہیں کہ وہ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. ذرا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. وہ غلط بھی جانتا ہے, صحیح بھی جانتا ہے, کیونکہ اس کو 5 سینسر سے جو علم ملا ہے, 5 جو حواس خمسہ ہیں وہ تو خود ہی ادھورے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, پیچھے نہیں دیکھ رہا, ادھر دیکھ رہا ہوں, ان کو نہیں دیکھ رہا, ادھر دیکھ رہا ہوں تو ان کو نہیں دیکھ رہا, آپ کی سنوں تو ان کی نہیں سن پاؤں. میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, یہاں 2 بولنا شروع کر دیں, آپ کو کسی کی بھی نہیں سنائی دی. پھر جن سے میں نے پڑھا وہ بھی ایسے ہی تھے, وہ بھی ناقص تھے, وہ بھی ادھورے تھے. انہوں نے جن سے پڑھا وہ بھی ایسے ہی تھے, وہ بھی ناقص تھے, وہ بھی ادھورے ہی تھے. پھر انہوں نے جس سے پڑھا وہ بھی ادھورے تھے, وہ بھی ناقص تھے. اب اس سلسلے کو چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ. جہاں سے شروع ہوا تھا آپ کو ادھورا پن ادھورا پن ادھورا پن ادھورا پن سب ناقص نظر آ رہا. میرے نبی نے کہاں سے پڑھا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے نبی نے اپنے اللہ سے پڑھا. کہا ہم نے آپ کو پڑھایا, ہم نے آپ کو پڑھایا.